السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل سے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت میں اور بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ میم ساکن کے قاعدے اظہار۔ میم ساکن کا اظہار کیسے پڑھیں گے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گننا کے جلدی پڑھیں گے۔ کس طرح ہم پڑھیں گے؟ تو آئیے پڑھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت ہم فیہا لکم دینکم، انعمت ہم فیہا لکم دینکم۔ اب ہم پڑھیں گے اخفا میم ساکن کا۔ اخفا میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان ربہم بہم، ان ربہم بہم۔ جہاں پہ مشدد تشدید آئے تو تھوڑا سا اخفا کرنا ہے ہمیں۔ میم ساکن کا اخفا کریں گے غنہ کے ساتھ۔ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ۔ ادغام میم ساکن کا ادغام کریں گے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو دوسرے میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون۔ بڑی مد آ رہی ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ تو ہم نے آج میم ساکن کے قاعدے پڑھے۔ اظہار میم ساکن کا اظہار پڑھا ہے، اخفا میم ساکن کا اخفا پڑھا ہے، ادغام میم ساکن کا ادغام پڑھا ہے ہم نے۔ جیسے کہ پہلے اسباق میں ہم اقلاب، ادغام مغنہ، ادغام کی قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں پھر سے ہم ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ساکن کے قاعدے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے ہم تھوڑا سا جلدی پڑھیں گے۔ انعمت ہم فیہا لکم دینکم، ان ربہم بہم، ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ اب ہم ادغام میں آئیں گے۔ ادغام میم ساکن کا ادغام کریں گے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو دوسرے میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح پڑھیں گے۔ لہم ما یشاءون، بڑی مد ہے، تھوڑا کاؤنٹ کریں گے، اس کو 4 کاؤنٹ کریں گے۔ لہم ما یشاءون الیکم مرسلون، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ الیکم مرسلون۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں۔ نون کتنی کیا ہوتا ہے؟ تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں اور آپ کو پریکٹس کیا کریں۔ اور نون کتنی کی ہم انشاءاللہ مشق کریں گے اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے اور اچھا سا سیکھیں گے۔ اس طرح سیکھنے سے ہم قرآن پاک کو اچھا سا پڑھ سکیں گے اور اس کے ایک ایک تلفظ کو اچھے سے ہم حرکات کو لے کر خود پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کیجیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔